السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فجر کی نماز کے وقت جاگنے کی تلقین کیوں کی ہے؟ سائنسدانوں کی یہ تحقیق جو صبح جلدی اٹھنے کے فوائد پر ہے آپ کو حیران کر دے گی۔ انہوں نے فجر کے وقت جاگنے پر تحقیق کی کہ صبح کے آغاز میں ایسا کیا خاص ہوتا ہے۔ جو نتائج اس تحقیق میں سامنے آئے انہیں سن کر آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی اور آپ بھی فجر کی نماز ترک کرنے کا سوچیں گے نہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے وقت اٹھنے کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ کاش ہر مسلمان اس فضیلت کو جان لیتا تو کبھی بھی فجر کی نماز کو نہیں چھوڑتا، کیونکہ فجر کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، اللہ کے احکام پر عمل کرنا اور ممنوعات سے دور رہنا بندگی اور عبادت کا اصل مفہوم ہے۔ اسلام میں عبادت کا تصور بہت وسیع ہے اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کی تمام زندگی عبادت میں گزاری جائے، یعنی ہر کام کو عبادت کے طور پر انجام دے۔ اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی مقررہ کردہ راہوں پر چلتا رہے اور ہر معاملے میں الہی احکام کو مد نظر رکھے۔ اسلام کی یہ بڑی عبادت انسان کو تیار کرنے اور تربیت دینے کے لیے مختلف ذرائع فراہم کرتا ہے، جنہیں عام طور پر عبادت کہا جاتا ہے۔ یہ دراصل تعمیراتی عبادت ہے اور ارکان اسلام اسی بنیاد پر قائم ہے۔ ان ارکان میں سب سے پہلے نماز ہے، جسے تمام عبادات میں بے پناہ اہمیت اور فضیلت حاصل ہے۔ نماز کی اہمیت اس بات سے بھی واضح ہوتی ہے کہ قرآن میں ہر پیغام میں صلاۃ یعنی نماز کا ذکر نمایاں طور پر موجود ہے۔ ایمان کے بعد نماز وہ اہم رکن ہے جس کی پابندی اہل اسلام سے کی گئی ہے۔ نماز مسلمانوں کی پہچان اور امتیازی نشان ہے، اسی لیے قرآن و حدیث میں اس کی ادائیگی پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے اور اسے ترک کرنے پر سخت وعیدیں بھی آئی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کی اہمیت دین میں اس قدر ہے جیسے انسانی جسم میں سر کی ہوتی ہے۔ نماز ہی مومن اور کافر کے درمیان فرق قائم کرتی ہے، لہذا جس نے اسے ترک کیا اس نے کفر کیا۔ یہ وعید ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ اسلام میں نماز کی کیا اہمیت ہے۔ جو چیز جتنی اہم ہوتی ہے اس کی ادائیگی پر اتنا ہی زیادہ اجر ملتا ہے، اس لیے نماز کا ثواب بھی انسان کی سوچ سے بڑھ کر ہے۔ خاص طور پر 5 وقت کی نمازوں میں فجر کی نماز کی فضیلت سب سے نمایاں ہے اور اس کی ادائیگی پر ملنے والا ثواب دیگر نمازوں سے بڑھ کر ہے۔ فجر کے وقت دنیا سوئی ہوئی ہوتی ہے، لوگ غفلت میں ہوتے ہیں، ایسے میں نرم بستر کو چھوڑ کر اللہ کی محبت میں سجدہ کرنا ایک مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نبی کی سنت ہے کہ جس نیکی میں مشقت ہو اس کا اجر بھی زیادہ ملتا ہے۔ قرآن و حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ فجر کی نماز اور اس کی قرات کی بہت اہمیت ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا گیا، فجر کا قرآن بے شک فجر کی نماز میں پڑھا جانے والا قرآن مخصوص اور مشہور ہوتا ہے، ہو کر سامنے آ جاتا ہے۔ یعنی اگر ہم فجر کی نماز میں قرآن کو غور سے پڑھیں تو اس وقت کی تمام روشنی اور برکتیں اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتی ہیں۔ حدیث سے بھی فجر کی نماز کی اہمیت اور نورانیت کا پتہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعات سنت دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے۔ جب فجر کی 2 رکعات سنتوں کی یہ فضیلت ہے تو فرض کی کیا حالت ہوگی؟ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز ادا کرتا ہے وہ اللہ کے ذمے آ جاتا ہے، یعنی جو فجر کے فرائض ادا کرتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت یہ ہے کہ جو شخص فجر اور عصر کی نمازیں ادا کرتا ہے اسے جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جو عشاء کی نماز باجماعت ادا کرے گا اسے آدھی رات کا قیام کرنے کا ثواب ملے گا، اور جو عشاء اور فجر دونوں کی نمازیں باجماعت ادا کرے گا اسے پوری رات کی قیام کا ثواب ملے گا۔ ہمیں فجر کی نماز میں غفلت اور سستی کا شکار ہونا بند کرنا چاہیے۔ کسی بھی موسم میں باقی نمازوں کے مقابلے میں فجر کی نماز میں بہت کم نمازی ہوتے ہیں، اور یہ حال گھروں میں خواتین کا بھی ہے۔ موسم گرما میں راتیں چھوٹی ہونے کا بہانہ اور موسم سرما میں سردی کا بہانہ بنایا جاتا ہے، لیکن ہر عذر اللہ کے ہاں ناقابل قبول ہوگا۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ روزی میں برکت نہیں، گھر میں خوشحالی نہیں، جتنا کما لے پتہ نہیں چلتا کہاں گیا۔ یہ سب مسائل اور پریشانیاں خاص طور پر نماز فجر کی عدم ادائیگی کے نتیجے میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث میں روزی کی تقسیم اور برکت کو نماز فجر سے مشرط کیا گیا ہے۔ ایک فرمان کے مطابق ہر صبح فجر کے وقت فرشتے لوگوں کا رزق لے کر آتے ہیں۔ جو گھر والے فجر کے وقت بیدار ہو کر نماز ادا کرتے ہیں انہیں ان کا رزق عطا کیا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ اپنے گھروں میں خیر و برکت کے لیے قرآن خوانی، میلاد کی محفل اور قرآن تعویذات کرنے جیسی نیک سرگرمیوں میں مشغول ہوتے ہیں۔ یہ سب نیک اعمال اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ خیر و برکت کی ابتدا نماز فجر سے ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، نماز فجر کی کوتاہی گھر کی نحوست کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مسلمانوں کو خبیث اور منافق قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دل کی تمنا ہے کہ ایسے شخص کو آگ لگا کر جلا دوں۔ ناظرین، کیا کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہے کہ اللہ نے ہمیں فجر کے وقت جاگنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ کیا فجر کا وقت صرف نماز پڑھنے کے لیے ہوتا ہے یا اس کے پیچھے ایک راز پوشیدہ ہے؟ وہ راز کیا ہے؟ اس راز کو جاننے سے پہلے ہمیں نماز کے بارے میں سمجھنا ضروری ہے، جو ہم پر دن میں 5 بار فرض کی گئی ہے۔ یہ 5 نمازیں کس طرح فرض ہوئیں، اس کے پیچھے ایک شاندار وجہ ہے۔ یہ وجہ سفر معراج میں سامنے آئی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ملاقات کے لیے انتہائی مختصر وقت میں 7ویں آسمان سے بھی آگے تشریف لے گئے۔ اس رات اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص پس منظر میں آسمان پر بلایا اور انعامات سے نوازا۔ اس مبارک سفر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب خاص سے نوازا، انبیاء علیہ السلام کرام سے ملاقات کرائیں، جنت و جہنم کا مشاہدہ کرایا، اور نیکیوں کے اجر و ثواب اور برائیوں کے عذاب کا نظارہ کرایا۔ اس عظیم سفر کے دوران یہ خاص انعامات امت کے لیے نماز کا تحفہ بھی تھا، جو قیامت تک کے انسانوں کو اپنے خالق سے قریب تر کرنے کا ذریعہ ہے۔ عبادت یعنی نماز اسی سفر میں ادا کی گئی۔ معراج کی رات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازوں کا حکم دیا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آپ نے اللہ سے اس میں نرمی کی درخواست کی، اور یہ درخواست کئی بار کی گئی، یہاں تک کہ اللہ نے امت محمدیہ کے لیے دن میں 5 نمازوں کا حکم دیا۔ اس کے بعد بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازوں میں کمی کے لیے دوبارہ اللہ کے پاس جانے کی صلاح دی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے کئی بار درخواست کی ہے اور اب مجھے حیا آ گئی ہے، اس لیے میں اس حکم کو تسلیم کرتا ہوں۔ ناظرین، نماز پڑھنا ضروری ہے، اور یقینی طور پر آپ کے لیے سب سے زیادہ مشکل نماز فجر ہوگی۔
جس میں نیند کا غلبہ اتنا ہوتا ہے کہ انسان کو اٹھنے میں مشکل پیش آتی ہے، لیکن دن کے اس خاص حصے میں پوشیدہ راز کو جاننے کے بعد یقین کرے کہ آپ فجر کی نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ دنیا میں کئی لوگ بے خوابی یعنی نیند نہ آنے کی شکایت کرتے ہیں۔ وہ ساری رات سو نہیں پاتے، اور جب رات کو بھی سو نہیں پاتے تو کئی طرح کی ذہنی اور جسمانی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ آج ہر دوسرا یا تیسرا انسان نیند نہ آنے کا شکار ہو رہا ہے، جس کی بڑی وجہ اللہ کے احکامات کو پیچھے چھوڑ کر دنیاوی رنگینیوں کی طرف بھاگنا ہے۔ ساری رات جاگے کے بعد فجر کے قریب کچھ دیر نیند آ جاتی ہے، مگر یہ نیند جسم کو سکون نہیں دیتی۔ اکثر لوگ جاگتے تھے اور دوائیوں کے استعمال کے باوجود جب سو نہیں پاتے تو اللہ سے ضرور سوال کرتے ہوں گے، اے اللہ مجھے نیند کیوں نہیں آتی؟ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کیفیت میں اپنے اندر پیدا ہونے والی آواز کو سن پاتے ہیں، جس میں کہا جاتا ہے کہ بستر سے نکلیں، نماز پڑھیں اور اللہ کا ذکر کریں۔ یقین کریں جو لوگ اس آواز کو سن کر عمل کرتے ہیں انہیں نہ حیات کبھی بھی نیند نہ آنے کی شکایت نہیں ہوگی۔ اس موضوع پر ایک شوفی نظم بھی ہے جس کا امریکی مصنف نے ترجمہ کیا ہے، اور جس کا عنوان یہ ہے، صبح کی نماز کے بعد دوبارہ مت سو جانا، صبح کی ٹھنڈی ہوائیں ایک راز لاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن اور رات میں فرشتوں کی ڈیوٹی بدلتی رہتی ہے، اور فجر اور عصر کے نماز میں ڈیوٹی پر آنے والے فرشتے ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ جب آپ کے پاس رہنے والے فرشتے اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، حالانکہ وہ اپنے بندوں کے بارے میں سب سے زیادہ جانتا ہے، میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں، جب ہم گئے تو فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم واپس آئے تو وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ فجر اور عصر کی نمازوں کے اوقات میں سونے سے منع کرنے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ سائنس کہتی ہے کہ صبح سورج طلوع ہونے کے وقت اور شام کو غروب ہونے سے پہلے سونا نہیں چاہیے، کیونکہ صبح کے وقت زمین پر آکسیجن زیادہ مقدار میں ہوتی ہے، جس وقت ماحول تر و تازہ ہوتا ہے، اور یہ آکسیجن دن بھر آپ کو فٹ رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ جو شخص اس وقت اٹھ جاتا ہے وہ اس تازہ آکسیجن سے فٹ رہتا ہے، اور عصر کے وقت زمین پر آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی سوتا ہے تو اسے آکسیجن کی کم مقدار ملتی ہے، جس کی وجہ سے جب وہ جاگتا ہے تو اس کے سر میں درد اور طبیعت بے چین ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دین اسلام میں ان دونوں اوقات میں سونے سے منع کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے نماز ادا کرنے والا جہنم میں کبھی داخل نہیں ہوگا۔ نماز فجر کے بارے میں بے شمار فضائل ہیں جن کے بارے میں ہم نہیں جان سکتے۔ اگر انسان ان فضائل کو جان لے تو کبھی کوتاہی نہ کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر لوگ عشاء اور فجر کی فضیلت کے بارے میں جان لیں تو وہ ضرور ان نمازوں میں حاضر ہوں گے، چاہے انہیں خود کو گھسیٹ کر آنا پڑے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک طرف ان دونوں نمازوں کی اتنی فضیلت و اہمیت ہے اور دوسری طرف ان کی ادائیگی میں کتنی سستی اور لاپرواہی برتی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے اور صبح کی نماز کے لیے جلدی اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو براہ کرم ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99